الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے مضبوطی سے قائم رہنے والے ہو جاؤ، اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی ہرگز آمادہ نہ کرے کہ اس پر تم عدل نہ کرو۔ عدل کرو، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، بے شک اللہ خوب واقف ہے اس چیز سے جو تم کرتے ہو۔ عزیز طلبہ، سورہ المائدہ آیت 8 آپ کے سامنے ابھی پڑھی گئی ہے اور ترجمہ بھی آپ نے سنا۔ اس آیت میں ہر ایمان والوں کے لیے بہت ہی بڑا پیغام ہے۔ عزیز طلبہ، معاشرتی زندگی میں بڑے مسائل ہوتے ہیں اور جگہ جگہ رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ جو لوگ ڈٹرمنڈ ہوں گے، جو لوگ قرآنی فیصلوں کو سمجھتے ہوں گے، وہی ان مشکلات سے نکل سکتے ہیں اور وہی کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نصیحت کی ہے کہ اے ایمان والو، گواہی دینے والے بن جاؤ۔ کون سی گواہی؟ جو انصاف پر مبنی ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ عزیز طلبہ، اکٹھے رہتے ہوئے بہت سی چیزوں میں اختلاف رائے ہو جاتا ہے، جس میں جائیداد کا مسئلہ ہے، جس میں اونچ نیچ کا مسئلہ ہے، لین دین کا مسئلہ ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑا ہے۔ تو ان باتوں کا قلعہ کما کرنے کے لیے اللہ نے یہ واضح ہدایات دی ہیں کہ اگر کوئی واقعہ ہو جائے، کوئی مسئلہ بن جائے، کوئی مقدمہ دائر ہو جائے، کوئی سچویشن ایسی بن جائے جہاں پر تمہاری گواہی کی ضرورت پڑے، تو تم جو ہے نا انصاف پر مبنی گواہی دو۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ سے ڈرتے بھی رہو، کیونکہ گواہی وہی صحیح دے سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو مقدمات ہوتے ہیں ہمارے ہاں کتنا ٹائم لیتے ہیں، تاریخ کے اوپر تاریخ اور خرچ کے اوپر خرچ، کتنا وقت لگتا ہے، اور لوگ اجڑ جاتے ہیں اپنے مقدمات کو آگے چلاتے ہوئے۔ زمینیں بک جاتی ہیں، زیورات فروخت کر دیے جاتے ہیں، مال و متاع ختم ہو جاتا ہے، بے روزگاری ہو جاتی ہے، گھروں میں افسردگی آ جاتی ہے، اتنے معاملے خراب ہوتے ہیں کہ آگے چلنا مشکل ہو جاتا ہے، اندھیرا نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ عزیز طلبہ ایک ہی ہے کہ مقدمات کی بنیاد جھوٹ پہ بنائی جاتی ہے، اور پھر ان جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹے گواہ تیار کروائے جاتے ہیں، رشوت کا بازار گرم کیا جاتا ہے، 2 نمبری سے سزائیں دلوانے کی کوشش کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے جن کے درمیان کو مسئلہ بنا ہوتا ہے وہ ختم ہونے کی بجائے اور بڑھ جاتا ہے، اور پھر لوگ جو ہیں وہ خود انصاف لینے کی کوشش کرتے ہیں، خود جو ہے وہ بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ جب ایک بندے کو نقصان ہو چکا ہے، یا کوئی کسی بندے کے عزیز کا قتل ہو چکا ہے، یا کوئی اور ایسا مسئلہ بن گیا جو اس کے لیے بڑا ہی عام، اب وہ در بدر پھرتا ہے، اس کو انصاف نہیں ملتا، تو اس کے نتیجے میں وہ کیا کرے گا بتائیں؟ وہ خود پھر آگے بڑھ کر جو ہے وہ اپنا انتقام لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عزیز طلبہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے یہ جو ضلع کچہری ہوتی ہے، جہاں پر سیشن جج اور دوسرے جج صاحبان ہوتے ہیں، وہاں پر لوگ جو مقدمے کے حوالے سے آتے ہیں، ملزم آتے ہیں، اور اسی طرح مدعی پارٹی آتی ہے، تو وہاں پر ہی اس ملزم کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ وجہ کیا بتائی جاتی ہے کہ یہ جو کیس ہے خراب کیا جا رہا ہے، تو خود آگے بڑھ کر انتقام لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ پارٹی انتقام لیتی ہے جس کا قتل ہو جاتا ہے۔ تو دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ جو سلسلہ نسل در نسل بھی جاری رہتا ہے، اور درجنوں لوگ جو ہے اس کی بھیٹ چڑھ جاتے ہیں انتقام کے حوالے سے۔ تو یہ ایک بہت ہی پیاری آیت ہے جس میں ایک فلسفہ بتایا گیا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور حقیقت پر مبنی بات کرو، جو تمہاری آنکھوں نے دیکھا ہے، جو تمہارا دل گواہی دیتا ہے، اس کے مطابق چلو۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ دیکھو، جب تم گواہ بن گئے ہو نا، پھر یہ بات نہ سوچنا کہ وہ میری مخالف پارٹی کا ہے، پھر یہ نہ ہو کہ تم اس کو پھنسانے کے لیے جو ہے اگر تم گواہ ہو تو جھوٹی گواہی دے دو۔ تو یہ جو جھوٹی گواہی ہے عزیز طلبہ، یہ بندہ اپنے اوپر جو ہے نا پہاڑ جیسا وزن رکھ لیتا ہے، بندے کا پھر اس سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، اگر ایک بندے کی گواہی پہ دوسرے کو سزا ہو جاتی ہے، اس کو جو ہے مجرم بنا دیا جاتا ہے، تو بے گناہوں پر اگر آپ جھوٹی گواہی دے کر پھنسا دیں گے تو اس کا ازالہ بھی نظر نہیں آتا۔ بہت سے معاملات میں ازالے عزیز طلبہ ہو جاتے ہیں، لیکن جھوٹی گواہی سے پہنچنے والے نقصان کا ازالہ ہونا بڑا مشکل ہے۔ اس لیے یہاں کہا گیا ہے کہ تمہارا دشمن بھی کیوں نہ ہو نا، گواہی دیتے وقت تم جو ہے نا یہ چیز نہ ذہن میں رکھو کہ تم اس کو پھنسانے کے لیے گواہی دے دو۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عدل کرو۔ عدل کا عزیز طلبہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیلنس کرنا۔
وزن پورا رکھنا، اور اسی طرح ترازو کو دونوں پلڑوں کو برابر رکھنا۔ اللہ فرماتے ہیں اعدلو، اعتدال کرو، وہ اقرب للتقویٰ، وہ زیادہ قریب ہے، وہ اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہی بات جو ہے وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے کہ تم جو ہے وہ عدل کرو۔ عدل عزیز طلبہ صرف یہی نہیں ہے کہ صرف انصاف کی حد تک ہی ہے، سوسائٹی میں رہتے ہوئے جہاں آپ جاتے ہیں وہاں پر عدل سے کام لینا چاہیے۔ فار ایگزامپل کہیں لائن لگی ہوئی ہے تو عدل کا تقاضا ہے کہ لائن پہ لگا جائے۔ اسی طرح کہیں سے کوئی چیز کا فائدہ ہو رہا ہے تو عدل کا تقاضا ہے اتنا فائدہ لیا جائے جتنا تمہارا حق ہے۔ اور اسی طرح یہ جو سفارشیں کی جاتی ہیں یہ بھی عدل سے کراس ہوتا ہے کہ اس کا حق نہیں بنتا، اس کو حق دلوایا جاتا ہے۔ تو زندگی کے ہر شعبے میں عدل کی ضرورت ہے، بیلنس ہونے کی ضرورت ہے۔ جب آپ میرٹ پہ آ جائیں گے نا، میرٹ بھی عدل کی ایک قسم ہے، جب آپ میرٹ پہ آ جائیں گے تو ملک میں ریاست میں خوشحالی کا دورہ شروع ہو جاتا ہے، لوگ آٹومیٹکلی آسان ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے سوشل کلچر میں اور جو ترقی یافتہ بڑے ممالک ہیں ان کے کلچر میں بڑا فرق ہے۔ انہوں نے اس چیز کو سیکھ لیا ہے کہ ہم نے غلط گواہی نہیں دینی، ہم نے عدل سے نہیں ہٹنا، اور جو کسی کا حق بنتا ہے، جو ڈیزرو کرتا ہے اس کو پورا دینا ہے، جس کی وجہ سے ان کے ہاں معاشرتی بنیاد پہ لڑائیاں نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا کہ جرائم جو ہے نا ہمارے علاقے میں زیادہ، جو تھرڈ ورلڈ ہیں ان کی عدالتوں میں مقدمات کی بھرمار ہے اور خاندانی دشمنیاں ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم بیلنس نہیں رکھتے، ہم میرٹ نہیں رکھتے، ہم لوگ جو ہیں جذباتی ہیں اور اپنی اوقات سے زیادہ حق لینے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ٹکراؤ کی کیفیت ہو جاتی ہے اور نقصان ہوتا ہے۔ تو دیکھنے میں آتا ہے کہ دو گروہ لڑتے ہیں، جس چیز کے لیے لڑا جاتا ہے وہ وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے اور لوگ آپس میں قتل ہو جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، چیز ویسے ہی رہ گئی۔ تو اس لیے یہ دل کو سمجھانے والی بات ہے عزیز طلبہ، اگر ہم اس چیز کو سمجھائیں اپنے دل کو کہ ہم نے جو ہمارا حق ہم نے لینا ہے، ہر شخص کو پتہ ہو، تو پھر ہر چیز کے بارے میں جو مسئلے بنے ہوئے ختم ہو جائیں۔ آج عزیز طلبہ میں آپ کو بتاؤں، جتنی برائیاں ہیں، جتنے مسائل ہیں، جتنی مہنگائی ہے، وہ سارے جو ہے نا امبیلنس ہونے کی وجہ سے ہے۔ ہم لوگ جو ہیں دوسروں کا گلا کاٹنے میں کوئی احتیاط نہیں کرتے، ہمارا کو کاٹے تو ہم رونے لگ جاتے ہیں کہ ہمارا کاٹا گیا، تو جب وہ اپنے پیچھے کی طرف دیکھے تو اس کا بھی گلا، اس نے بھی کسی کا کاٹا ہو۔ وجہ کیا ہے کہ جب آپ امبیلنس ہوتے ہیں نا کسی کے ساتھ، تو آپ کو بھی کسی کے ساتھ جو ہے نا مل کر امبیلنس ہونا پڑے گا، آپ کو بھی خسارہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو خسارے کے چکر میں پڑ گئے نا، ہر ایک کو ایک دوسرے میں خسارہ بانٹ رہے ہیں، تو یہی تو ہمارے یہاں معاشرتی فساد کی بنیادی وجہ ہے۔ اور عزیز طلبہ جہاں پر اعتدال نہ ہو وہاں پر بے سکونی آتی ہے۔ اب یہ جو کھینچا تانی ہے نا، کھینچا تانی، بظاہر تو لوگ یہ سیانے مانتے ہیں نا، میں نے اتنا کما لیا، میں نے اتنا جو ہے نا وہ چھین لیا، دھوکہ دے دیا، میں نے 2 نمبر چیز دے کر صحیح چیز کے پیسے لے لیے، تو بظاہر تو وہ ونر بننے کی کوشش کرتا ہے، لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ اس کے گھر میں اجاڑا پڑتا ہے، اس کے گھر میں بربادی آتی ہے، اس کی اولاد میں بربادی آتی ہے، وہ پھر جو ہے وہ نارمیلٹی سے نکل جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس نے کسی کو دکھ دیا تو اس کا کیا ہو رہا ہے؟ جب آپ کسی کی جیبوں سے پیسے نکلوائیں گے 2 نمبر طریقے سے، تو اوپر رب دیکھ رہا ہے، تو کیا آپ اس طرح بچ جائیں گے؟ جو بندہ بھی امبیلنس ہو کر چلے گا نا عزیز طلبہ، اس کی پکڑن ہونی ہے یہاں بھی اور آخرت۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو الفاظ استعمال کیے وہ ہے اے دلو، فعل امر ہے، حکم ہے حکم، اے دلو، انصاف کرو، انصاف کرو، جہاں تمہارا حق بنتا لے لو، جہاں نہیں بنتا نہ لو۔ کمانا چاہتے ہو تو محنت کرو، لوگوں کو کیوں تنگ کرتے ہو؟ لوگوں کا حق کیوں چھینتے ہو؟ محنت تم کرتے نہیں ہو، پھر حق چھیننے لگ جاتے ہو۔ تو اے ٹو زی چیزیں ہمارے یہاں امبیلنس ہو چکی ہیں، نا انصافی پر مبنی ہیں، جس کی وجہ سے معاشرہ جو ہے یہ ایسے ہی ہے، مردہ سا، نیم مردہ سمجھ لیں چل رہا ہے، لیکن معاشرے میں جان کوئی نہیں ہے، اور مصیبتوں کا شکار ہو چکے ہیں، مختلف عذابات کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ دل کی تشفی ختم ہو گئی ہے، سچی خوشی ختم ہو گئی ہے، معاملات اتنے ڈسٹرب ہو گئے ہیں زندگی کے کہ عزیز طلبہ اس کو سنوارنا بڑا مشکل ہے۔ ہر بندہ جو ہے وہ دوڑ رہا ہے اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہا کہ کیا بنے گا، کیا ہوگا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے جو آیات عزیز طلبہ نازل ہوئی ہیں نا، ایک ایک آیت پہ جتنا آپ غور کریں نا اتنی اس میں نتائج نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انصاف کرو، انصاف کر دیا جائے، معاشرے میں امن شروع ہو جاتا ہے، معاشرے میں خوشحالی شروع ہو جاتی ہے، معاشرہ جو ہے وہ رن کرنے لگ جاتا ہے، اور جس طرح فریش بلڈ جو ہے وہ جسم کو طاقتور کر دیتا ہے، جسم اچھا چلتا ہے، اسی طرح انصاف عزیز طلبہ معاشرے کو رن کر دیتا ہے، معاشرہ پھر جو ہے وہ سپیڈ اپ ہو جاتا ہے۔ تو ایک ہی چیز اگر ہم اس پہ غور کریں اور اپنے جسموں کو اتنا ڈھیلا نہ کریں کہ ہم نے نجائز ذریعے سے لینا ہے، اللہ تعالیٰ نے رزق مقرر کر رکھا ہے، جو مقرر کر دیا گیا وہ ملنا ہے، تو جائز طریقے سے لے لیں یا 2 نمبر طریقے سے لے لیں، رزق تو آپ کو ملنا ہی ملنا ہے، لیکن آپ جو ہے نا بے صبری کر کے اپنی عاقبت کو برباد کر لیتے ہیں۔ اب یہ جو حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو حرام کھاتا ہے نا، حرام سے پلا بڑا ہے، وہ زیادہ آگ کا حقدار۔ آپ دیکھ لیں کہ ہماری جو کرتوتیں ہیں وہ کس طرح کی ہیں، جس میں جو ہے وہ کوئی بندہ یہ
دعویٰ کرے کہ میں ٹھیک چل رہا ہوں، دیکھ لیتے ہیں۔ اکثریت جو ہے معاملات خراب کر کے چل رہی ہے، جو جہاں پر ہے نا اس کو سیدھا چلنا اس کے لیے مشکل نظر آ رہا ہے، حالانکہ وہ چل سکتا ہے، لیکن اس کا دماغ ایسا بن گیا ہے کہ جب سوسائٹی اس طرح کی ہے تو میں بھی اس طرح کروں، تو ہر کام میں 2 نمبری، ہر کام میں 2 نمبری، تو یہ بربادی جو ہے ہم نے خود اس کو دعوت دی ہوئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک جو تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے، جو تم کرتے ہو۔ اب دیکھیں کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ میں نے اس کو ریسیو کیا ہے، مجھے کسی نے نہیں دیکھا، لیکن اللہ فرما رہے ہیں میں جانتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، میں سارے معاملات پہ نگاہ رکھے ہوئے ہوں، مجھے پتہ ہے تم کیا کر رہے ہو۔ تو تمہاری جو زندگانی ہے، جو تمہاری لائف ہے، یہ تمہارے پاس جو ہے کیا ہے، تمہیں تو خود اپنی زندگی کا یقین بھی نہیں ہے کہ یہ کیسے چلنی ہے، تو تم وہ کام کر رہے ہو جو تمہاری اوقات سے بہت بڑھ کر ہے، بے فکری میں تم زندگی کو برباد کر رہے ہو اور پیچھے مڑ کر دیکھنا تمہارے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں، سینسٹائز کر رہے ہیں کہ جو تم کرتے ہو میں اس کو دیکھ رہا ہوں، تمہارے دل میں آنے والے خیالات سے میں آگاہ ہوں، تمہاری جو شارگ ہے اس سے بھی زیادہ میں قریب ہوں تمہارے، اس لیے تم جو ہے نا دھیان دو، دھیان۔ تو عزیز طلبہ، چھوٹی سی آیت جو ہے ہمیں ہلانے کے لیے، جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ اب اس کا حل ہمارے پاس کوئی نہیں، اگر کوئی نہیں سمجھتا تو ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا اس کا امپیکٹ ہو سکتا ہے جب کوئی سمجھے نا، ہر بندہ جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے چلتا جائے گا تو نتیجہ پھر کیا نکلے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم، اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ فرمایا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم۔ عزیز طلبہ، اب آپ سے میں نے کچھ باتیں کی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سب کچھ ہی ایسے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک جماعت ایسی رہنی ہے جو قیامت تک کے لیے اچھی ہوگی، جو اس اسلام پر ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے نافذ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی تشفی کر رہے ہیں کہ بظاہر اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے تمہیں پریشانی ہوگی، ایسی سوسائٹی جو اکڑا پروی کرتی ہے، جو 2 نمبری کرتی ہے، ملاوٹ کرتی ہے، دھوکہ دیتی ہے، ہر کام میں دین کو یکسر نظر انداز کرتی ہے، تو تمہارا بھی یہ دل چاہے گا، لیکن اگر تم صحیح رہتے ہو، ایمان لانے والے ہو، عمل کرنے والے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ اپنی مغفرت کا اور اجر عظیم کا وعدہ کرتا ہے۔ تو یہاں پر خوشخبری اہل ایمان کے لیے کہ ان کے لیے وعدہ بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ ہم یہاں مصیبت میں ہیں، وقتی طور پر ہو سکتا ہے کہ دنیا کی چمک ان کو متاثر کرتی ہو، لیکن اگر وہ ڈٹرمنٹ رہتے ہیں تو ضرور بضرور اللہ تعالیٰ ان کی ہیلپ کرے گا اور ان کو کامیاب کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔